بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مہدی علیہ السلام کے بارے میں کیا پیشن گوئی کی ہیں، ان کے بارے میں کیا نشانیاں بتلائی ہیں کہ وہ کب ظاہر ہوں گے، کہاں ظاہر ہوں گے، ان کا نام کیا ہوگا، نسب کیا ہوگا، خاندان کیا ہوگا، ان کی حکومت کہاں ہوگی، ان کی ساری نشانیاں واضح طور پر بالکل صاف اور ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشانیاں، ان کے خاندان، ان کے نام، ان کے والد کے نام تک بتلائے ہیں۔ تو احادیث میں کیا بتلائے ہیں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ آپ کے سامنے آج رکھوں گا۔ پوری ویڈیو آپ دیکھیں گے تب جا کر کے ان کے بارے میں اچھی طرح سے معلومات ہوں گی۔ دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں فرمایا ہے، یہ حدیث ترمذی شریف اور ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے۔ اس میں سب سے پہلے میں آپ کے سامنے مہدی علیہ السلام کے نام نسب، نام کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، ان کے والد کا نام، خاندان کیا ہوگا وہ بتلا دوں۔ پھر آخر میں آپ کو بتلاؤں گا کہ احادیث میں وہ کب ظاہر ہوں گے اور کہاں ظاہر ہوں گے، زمین کے کس خطے سے ظاہر ہوں گے، ان کی حکومت کہاں ہوگی، اس بارے میں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خبر دی ہے، کیا پیشن گوئی کی ہے، وہ اس کے بعد بتلاؤں گا۔ سب سے پہلے ان کا نام نسب کیا ہوگا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک فنا نہیں ہوگی جب تک میرے اہل بیت میں سے میرے ہی نام کا محمد بن عبداللہ کوئی شخص پورے عرب پر حکمرانی نہیں کرے گا۔ یہ حدیث ہے ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 47۔ پھر ابن ماجہ شریف میں بھی یہ حدیث ہے صفحہ نمبر 299۔ اسی طرح سے اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے، یعنی اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ مہدی ظہور کے روز، مہدی علیہ السلام کے ظہور کے دن سے ہی خلیفہ اور حکمراں ہوں گے، یہاں تک کہ اولاً پورے عرب پر، ثانیاً پوری دنیا پر ان کی حکومت ہوگی۔ اب یہ ہندی، یہ جو دربھنگا کا شکیل بن حنیف اپنے آپ کو مہدی علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کی حکومت کہاں ہے؟ معلوم چلا تو یہ اپنے گاؤں سے بھی بھگایا ہوا ہے، یہ اپنے دلی سے بھی بھگایا ہوا ہے، اور ایک بھگوڑا جھوٹا مہدی علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نشانیاں بتائی ہیں؟ پورے عرب پر حکمرانی ہوگی سب سے پہلے، اس کے بعد پوری دنیا پر ان کی حکمرانی ہوگی۔ اب یہ ہندی لائن مدعی جو مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کی حکومت کہاں ہے؟ 15 سال ہو گئے، اب تک حکومت قائم نہیں ہو سکی۔ ایسا شخص اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ حدیث میں لفظ عرب بالکل صراحت کے ساتھ ہے، کسی طرح کی تعویل سے ہندوستان ثابت نہیں ہوگا۔ حدیث میں لفظ آئے ہیں کہ لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی یواتی اسمہ اسمی۔ عرب کا لفظ واضح طور پر آیا ہے، یعنی کہ وہ عرب پر حکمرانی ہوگی ان کی۔ دوسری حدیث ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا اہل بیت میں سے میرے نام کا ایک شخص محمد بن عبداللہ دنیا کا والی ہوگا، یعنی حکمراں ہوگا۔ یہ حدیث ترمذی شریف کی ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 47۔ اسی طرح سے تیسری حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے ختم ہونے میں ایک دن باقی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا لمبا کر دیں گے کہ یہاں تک کہ ایک آدمی مجھ سے یا میرے اہل بیت میں سے بھیجیں گے جس کا نام محمد بن عبداللہ میرے نام سے اور جس کے باپ کا نام عبداللہ میرے والد کے نام سے مطابقت رکھتا ہوگا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے کہ وہ ظلم و جور سے بھر دی گئی تھی۔ جبکہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ نے اپنی روایت میں فرمایا کہ دنیا جائے گی نہیں یا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ملک عرب کا مالک میرے اہل بیت میں سے ایک شخص مہدی محمد بن عبداللہ ہو جائے گا جس کا نام محمد میرے نام کے مطابق ہوگا۔ مہدی کم از کم پورے عرب کا حکمراں ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کے تمام ایام گزر کر صرف ایک دن باقی رہ جائے اور بالفرض اس وقت تک مہدی کا ظہور نہ ہوا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس ایک ہی دن کو طویل فرما دیں گے، لمبا کر دیں گے، یہاں تک کہ ایک ایسے شخص کو دنیا میں بھیجیں گے جو مجھ سے ہوگا، یا یہ فرمایا کہ میرے اہل بیت سے ہوگا، اس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے موافق ہوگا، یعنی محمد بن عبداللہ، جو اپنے آنے کے بعد روئے زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا جس طرح وہ اس سے پہلے ظلم جور سے پر ہوگی۔ تو یہ مہدی علیہ السلام کے ظاہر ہونے اور ان کے نام و نسب کی جس حدیث میں دلیل اور ثبوت ملتے ہیں وہ حدیثیں ہیں۔ اسی طرح سے میں نے شروع میں کہا کہ مہدی علیہ السلام کب اور کہاں ظاہر ہوں گے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا پیشن گوئی کی ہے، احادیث مبارکہ میں اس بارے میں کیا خبر دی گئی ہے، وہ سنتے جائیے۔ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک خلیفہ کی موت کے وقت لوگوں میں اگلا خلیفہ منتخب کرنے میں اختلاف ہو جائے گا۔ اس دوران ایک آدمی اہل مدینہ میں سے مدینہ منورہ سے نکل کر مکہ مکرمہ کی طرف بھاگ آئے گا، اس خیال سے کہ لوگ مجھ کو خلیفہ نہ بنا دیں۔ لوگ اسے خلافت کے لیے نکالیں گے، لیکن وہ اسے ناپسند کرتے ہوں گے۔ پھر لوگ ان کے ہاتھ پر مسجد حرام میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کریں گے۔ پھر وہ ان کی مخالف کا ایک گروہ ملک شام سے ایک لشکر بھیجیں گے تو وہ لشکر بیدا کے مقام پر زمین میں دھنس جائے گا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے۔ جب لوگ اس لشکر کو دیکھیں گے تو اہل شام کے ابدال اور اہل عراق کی جماعتیں ان کے پاس آئیں گی، ان سے بیعت کریں گی۔ پھر ایک آدمی حسد سے اٹھے گا قریش میں سے جس کی ننہال بنی کلب میں ہوگی، وہ ان کی طرف مہدی کی طرف ایک لشکر بھیجے گا تو وہ مہدی علیہ السلام اس پر غلبہ حاصل کر لیں گے اور وہ بنی کلب کا لشکر ہوگا، اور ناکامی ہو اس شخص کے لیے جو بنو کلب کہ اموال غنیمت کی تقسیم کے موقع پر حاضر نہ ہو۔ مہدی محمد بن عبداللہ مال غنیمت تقسیم کریں گے اور لوگوں میں ان کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جاری کریں گے اور اسلام اپنی گردن زمین پر ڈال دے گا، سارے کرۂ ارض پر اسلام پھیل جائے گا۔ پھر اس کے بعد 7 سال تک وہ زندہ رہیں گے، پھر ان کا انتقال ہو جائے گا اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ یہ پیشن گوئی حدیث میں آئی ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد شریف کی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 589۔ پھر مسلم شریف میں بھی یہ حدیث ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 388۔ پھر ابن ماجہ شریف میں بھی یہ حدیث ہے جو ابھی میں نے بیان کی، صفحہ نمبر 295۔ اسی طرح سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں یہ زیادتی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جیش الخصف کے بارے میں یہ سوال کیا کہ ممکن ہے کہ اس میں بعض لوگ ایسے بھی ہوں جو اس لڑائی میں شریک نہ ہونا چاہتے ہوں اور زبردستی لوگوں نے ان کو اس میں شریک کر لیا ہو، تو ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تو وہ اور لوگوں کے ساتھ یعنی عمومی عذاب میں شامل ہو جائیں گے، لیکن بروز قیامت وہ اپنی نیت پر اٹھیں گے اور ان کے ساتھ ان کی نیت کے مطابق معاملہ کیا جائے گا۔ یہ پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اسی طرح سے مظاہر حق میں ہے، اس کا مطلب حاصل یہ ہے کہ دین اسلام قائم اور پائیدار ہو جائے گا، شریعت کی فرما روائی پورے اطمینان و سکون کے ساتھ جاری ہو جائے گی اور تمام مسلمان آسودگی و اطمینان کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ حضرت امام مہدی کے زمانے میں اسلام کو اتنا ثبات اور قرار مل جائے گا کہ مسلمان کے درمیان کوئی خلفشار نہیں ہوگا، باہمی مخالفت و مناقشت، لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے اور جنگ و جدال نہیں ہوگا۔ دین اسلام کی برتری، احکام الہی و سنت کی پابندی اور ملی نظام کی خوشحالی و استحکام کا دورہ ہوگا۔ یہ سارے پیشن گوئیاں
احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی۔ تو میرے محترم دوستو، یہ ساری پیشن گوئیاں، یہ ساری نشانیاں آپ نے سن لی۔ ان نشانیوں میں سے اگر ایک نشانی بھی یہ شکیل بن حریف میں پایا جاتا تو کوئی بات ہوتی۔ رائے کے دانے برابر بھی حدیث کے اندر جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں اس کے اندر نہیں پایا جاتا، اس لیے وہ کسی بھی صورت میں مہدی نہیں ہو سکتا اور نہ عیسیٰ علیہ السلام ہو سکتا ہے۔ دوستو، مزید یہ کہ وہ صرف مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا شکیل بن حریف، وہ مہدی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا بھی دعویٰ کرتا ہے، اور یہی بات اس کے جھوٹے ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے، اس لیے کہ مہدی علیہ السلام ایک الگ ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام تو سب جانتے ہیں۔ مہدی علیہ السلام وہ الگ ہیں اور ان کے ظاہر اور ان کے دنیا میں آنے کی نشانیاں بھی بالکل واضح بیان کی گئی ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور پر ان کے ظاہر ہونے کی نشانیاں بتلائی ہیں۔ تو یہ ساری احادیث میں بالکل ظاہر، بالکل واضح طور پر بیان کی گئی ہیں، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ احادیث سننے کے بعد دوستو کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا، اس لیے اچھی طرح سے ذہن نشی کر لیں کہ جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی ہے، نشانیاں بتلائی ہیں، ان نشانیوں کے مطابق مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے، انہی کو مہدی علیہ السلام ہمیں ماننا چاہیے، ماننا ہوگا، اور اس جھوٹے لعین کو مہدی علیہ السلام کسی بھی صورت میں کسی بھی مسلمان کو نہیں ماننا چاہیے۔ یہ جو بھی مانے گا اس کا عقیدہ خراب ہوگا، وہ اہل سنت والجماعت سے بالکل اپنے آپ کو نکال باہر کرے گا۔ میرے دوستو، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ انشاءاللہ آگے اور بھی احادیث آپ کے سامنے جن سے مہدی علیہ السلام کے ظاہر ہونے کی نشانی معلوم ہوتی ہے وہ بیان کیا جائے گا۔ فی الحال کے لیے آج ہمیں اجازت دیں، اس سے پہلے ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں، اور چینل کو اگر نہیں کیا سبسکرائب تو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن میں جا کر کے آل کے بٹن پر ضرور کلک کر لیں، تاکہ اس طرح کی بڑی قیمتی ویڈیو، جس ویڈیو سے آپ کے ایمان کی حفاظت ہو، جس ویڈیو سے آپ کے عقائد اور آپ کے دین کی حفاظت ہو، وہ ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے۔ اس طرح کی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن میں جا کر کے آل کے بٹن پر ضرور کلک کر لیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔